بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں عمران خان کی یقینی کامیابی کو دیکھتے ہوئے پنجاب کی بیوروکریسی نے کس طرح سے انکار کر دیا ہے نون لیگ کے احکامات ماننے سے، یہ پوری تفصیل آپ کے ساتھ بیان کروں گا میں۔ اس کے علاوہ 2-3 خبریں اور ہیں بڑی اہم، لیکن سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں عمران ریاض خان صاحب کے معاملات سے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت کی جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اور ان کے لانے والے ہینڈلز جو ہیں، جو سلوک عمران ریاض خان کے ساتھ کر رہے ہیں پچھلے 2-3 دنوں میں، جو ان کے ساتھ ہوا ہے، تقریباً آج چوتھا دن ہے، نہایت ہی افسوسناک چیز ہے۔ جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے جیسے کہ وہ بہت بڑا ایک دہشت گرد تھا، یا ایک بہت بڑا وہ بم بلاسٹ کرنے والا تھا، یا پتہ نہیں اس نے کیا کر دیا کہ جس کی وجہ سے اس سے اس قدر شدید بدلہ لیا جا رہا ہے اور اس کو جگہ جگہ گھمایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پورے پنجاب میں تقریباً 20 سے زیادہ FIR اس پہ درج کی گئی ہیں، لیکن ساری کی ساری ایک ہی متن ہے، سب کا ایک متن ہے، سیم الفاظ ہیں، لیکن مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر اس کے اوپر FIR درج کرائی گئی۔ لیکن اس سے بھی بڑی شرم کی بات ناظرین دیکھیں کہ ریاست امپورٹڈ حکومت کہہ لے، اس میں پنجاب کے جو وزیر قانون ہیں ملک احمد خان صاحب جو ہیں، انہوں نے کس بے شرمی کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور اس میں بتایا کہ یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ عمران ریاض خان نے بڑی توہین کی ہے۔ اس نے ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات پر کچھ بات کی ہے، اس پر انگلی اٹھائی ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ بھائی اگر آپ اتنے بہادر ہیں تو آپ کھل کر سامنے آئے نا۔ پہلے آپ نے جو جتنی FIR درج کروائی ہیں اس میں تو آپ سامنے آئے نہیں، کبھی کسی پوڈری کو آگے کر دیا، کبھی کسی ٹاؤٹ کو آگے کر دیا، اور اب آپ اس کو بالکل تسلیم کر رہے ہیں کہ یعنی کہ یہ ظلم ہے، ہم کر رہے ہیں۔ یہ بڑی بے شرمی اور ڈٹائی کی بات ہے اور بہت بڑا ظلم ہے اس عوام کے اوپر۔ ناظرین دیکھیں، میں تھوڑی سی آپ کو بہت مختصر تفصیل بتاؤں گا کہ جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں غداری کے عمران ریاض خان کے اوپر، اس سے زیادہ غداری یہ لوگ خود کرتے رہے ہیں، نون لیگ کے لوگ۔ اس سے بہت زیادہ حد تک غداری اور پاکستانی جو طاقتور ادارے ہیں یا پاکستانی جو فوج ہے اس کے خلاف یہ جو باتیں کرتے رہے ہیں، یہ بہت زیادہ آگے چلے گئے تھے۔ اس میں 2-3 باتیں، صرف آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دوں۔ اس میں سب سے پہلے ایاز صادق جو ہے، جو ان کے سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے یہ باتیں کی تھی جب ابھینندن کا واقعہ ہوا تھا۔ تو جب چیف آف آرمی اسٹاف کو جب بلایا گیا وہاں پہ، تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب وہ آئے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، شدید پریشان تھے، ڈرے ہوئے تھے اور بہانے ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طرح سے ابھینندن کو واپس کر دیا جائے، نہیں تو ہمارے اوپر بھارت جو ہے وہ حملہ کر دے گا۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ اس کے بعد اب دیکھیں، یہ آج ابھی جو ہمارے وزیر دفاع ہے خواجہ آصف، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری فوج نے آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی اور یہ عوام کی ہڈیاں چوس کر کھا گئے۔ اس حد تک آگے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد مریم کا دیکھ لیں، مریم نواز نے اپنی موجودگی میں جلسے میں تالیاں بجوا کر لوگوں سے یہ نعرے لگوائے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے؟ اتنے بڑے ادارے کے ساتھ، جو کہ پاکستانی سلامتی کی ضمانت ہے، ایک مضبوط فوج ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے کس طرح سے انہوں نے بیانات دیے۔ اس کے بعد دیکھیں حامد میر، جو ابھی بہت بڑا صحافی ہے اس ملک کا، اور اس نے عمران ریاض خان کے خلاف ان کے حق میں ایک بھی آواز نہیں اٹھائی، ایک بھی بیان نہیں دیا، بلکہ ان کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس کا جنرل رانی والا قصہ بڑا مشہور ہے۔ جب اسد طور، ایک عام سا صحافی، ایک چھوٹا سا YouTube چینل جو چلا رہا تھا، اس کے ساتھ جب کوئی معاملہ ہوا تو اس نے کتنی غلیظ زبان استعمال کی تھی آرمی چیف کے بارے میں، اور اس وقت کے جو DGISI تھے جنرل فیض حمید، ان کے بارے میں، ان کی گھریلو زندگی کے بارے میں کیسے باتیں کی تھی، اور گالیاں تک دی تھی۔ بالکل کلیئر زبان میں کہا تھا کہ تم بہت بے غیرت ہو،
یہ حامد میر نے کہا تھا، اس کی ویڈیو آج کل بہت وائرل ہوئی ہے یہ سوشل میڈیا پہ. تو یہاں تک یہ لوگ آگے چلے گئے تھے، لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا، کسی طرح کا کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو اس سے پتہ تو یہ چلتا ہے کہ یا تو پھر آپ اس بیانیے کو سچ مانتے ہیں، یا پھر آپ اتنے بے بس ہیں کہ آپ ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے، آپ کے پر چلتے ہیں. اور ایک صحافی جو محب وطن ہے، جس کی حب الوطنی پہ کوئی شک و شبہ نہیں، جس نے پاک افواج کو وہاں جا کر اس نے کوریج دی جہاں پر جانا بہت مشکل تھا، تقریباً ناممکن تھا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اس انسان نے کوریج دی، فوج کے امیج کو اجاگر کیا. ہمیشہ وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے. اس کے خلاف آپ نے اس قدر ظلم کیا. اور ابھی تک ایک اور جو خطرناک بات ہے سب سے، کہ یہ پلان کر رہے ہیں اور ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ اگر تم نے عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑا تو تمہیں جعلی پولیس مقابلے میں مروا دیا جائے گا. اور ناظرین، جو کوششیں یہ کر رہے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے شہر، جس طرح سے ان کے ساتھ 7-8 گاڑیاں موو کر رہی ہیں، تو یہ کچھ بھی کروا سکتے ہیں. جیسے دیکھیں اٹک سے ان کو لے کر گئے جب یہ چکوال میں، تو وہاں پر عدالت کے سامنے انہوں نے تقریباً 35-40 گھنٹے تک ان کو پیش ہی نہیں کیا. حالانکہ 24 گھنٹے کے اندر ان کو پیش کرنا ہوتا ہے، نہیں پیش کیا انہوں نے. ظلم اور جبر کرتے رہے ان کے اوپر، نہ ان کو پینے کے لیے پانی دے رہے ہیں، نہ ان کو پراپر کھانا دے رہے ہیں. اس کے بعد جب بڑی عجیب بات دیکھیں، جب چکوال سے لاہور لایا گیا تو اس وقت جب انٹری ہوئی لاہور میں تو ان کو پرائیویٹ گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے گئے. وہ تو میڈیا اتنا بھی سٹرونگ ہو چکا ہے، سوشل میڈیا، اور ان کے لائر جو ہے علی اشفاق صاحب جو ہیں، اور ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں میڈیا کے، وہ ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کے ساتھ موو کر رہے ہیں. تو کسی قسم کا کوئی چانس نہیں ہے ان کے پاس کہ ان کو اغوا کر سکیں، یا ان کو کسی ایسا، جیسے انہوں نے کہا کہ جھوٹے پولیس مقابلے میں، یہ تو عام سی بات ہے اور اس کا بعد میں بنتا بھی کچھ نہیں ہے. اور خاص طور پر جب اس طرح کی فاشسٹ حکومت ہو کہ جو ہر طرح کا ظلم کر رہی ہے، عوام کو آواز نہیں اٹھانے دی جا رہی. آپ دیکھیں ناظرین کتنا ظلم ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ظلم بھی کریں، ہم عوام پر مہنگائی کے پہاڑ بھی توڑ دیں، ہم اس ملک کے ساتھ ایسی حرکتیں کریں کہ عوام کے لیے جینا مشکل ہو جائے. لیکن یہ عوام پھر بات بھی نہ کریں ہمارے خلاف، اور اگر بات کریں تو توہین ہو جائے گی. پولیس ایسا سلوک کرتی ہے جیسا کہ کسی مقبوضہ علاقے کی عوام کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. عدالتیں اگر انصاف نہیں کرتی، عمران ریاض کا معاملہ ایک کھلا مذاق اور بھونڈا مذاق ہے. بے شک ہر جگہ سے ان کی ضمانت ہو رہی ہے، لیکن ان کو رہائی ملنی چاہیے. سارے کیس اکٹھے کر کے وہ سن سکتے ہیں، ایک جگہ پہ وہی کیس، دوسری جگہ پہ وہی کیس، تیسری جگہ پہ وہی کیس، چوتھی جگہ پر وہی کیس، سیم کیس، سیم نیچر، سیم ٹائپ کی FIR، سیم الفاظ، اور مختلف تھانوں میں لے کے جایا جا رہا ہے ان کو. ہائی کورٹ، محترم ہائی کورٹ معزز عدلیہ جو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے کہا یہ ہمارا ایریا نہیں جہاں سے ان کو گرفتار کیا. تو اس طرح کے بھونڈے مذاق جب ہوں اور ان کے خلاف جب آپ بات کریں تو آپ پر غداری کا مقدمہ درج ہو جائے، یہ کہہ دیا جائے کہ اس نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے. یہ کیسا ظلم ہے کہ آپ دیوار کے ساتھ لگائیں اور بات بھی نہیں کرنے دیں گے آپ. یہ کیسا ظلم ہے؟ یہ تو غلامی ہے، سراسر غلامی ہے. اور ہمیں کب تک آپ اور غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں؟ لیکن ناظرین، اس میں ہمارا اپنا قصور ہے کہ عوام کھڑی نہیں ہوتی، ظلم کے خلاف ہم اٹھتے نہیں ہیں، ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. اب ایک لیڈر آیا ہے عمران خان، جس نے شعور دیا ہے اس قوم کو، اور اب ہم کو ہوش آئی ہے کہ ہمارے اوپر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے اور ہمارے اوپر غلامی مسلط کر دی گئی ہے. جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت تب سے غلامی ہمارے اوپر مسلط ہے. ہم اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں، ہم وہ فیصلے نہیں کر سکتے جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں میں، پھر دوسری خبر کی طرف آتا ہوں میں. آپ دیکھیں جتنی ملک میں مہنگائی ہے، اس مہنگائی کے دور میں پیٹرول سب سے مہنگا ہے. پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں نیپال جیسا ملک، اب یہ بات کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، نیپال جیسا ملک جو ایک چھوٹا سا ملک ہے، نہ اس کی فوج اتنی مضبوط، نہ اس کے پاس کوئی ایٹمی طاقت ہے، نہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، وہ بھی ابھی روس سے تیل خرید رہا ہے. یعنی کہ وہ بھی وہ فیصلے کر رہا ہے جو اس کی عوام کے مفاد میں ہیں. ہم نہیں کر سک رہے. ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں، ہمارے پاس 6 لاکھ فوج بھی ہے، بڑی مضبوط فوج ہے، بہادر عوام بھی ہے، محنتی ذہین عوام ہے ہمارے پاس. ہم پھر بھی غلام بنے ہوئے ہیں. ہم روس سے تیل نہیں لے رہے ہیں، نہ ایران سے کوئی بات کر رہے ہیں، نہ گیس لے رہے ہیں، نہ تیل رہے ہیں. ہمارے اوپر چونکہ غلامی کا ٹیگ لگا ہوا ہے. اور ریئل میں ہماری حکومت خود کہتی ہے
بیگرز ہیں، ہم بیکاری ہیں، ہم غلام ہیں، تو یہ کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو اتنا ظلم جب آپ کر دیں گے اس پڑھی لکھی عوام کے اوپر، اور یہ جب بات کریں تو کہتے ہیں یہ غداری ہو گئی ہے۔ عمران ریاض خان نے کون سی غداری کی ہے؟ اس نے چند سوال پوچھے ہیں آپ سے، آپ جواب دے دیں اس کے، نہیں دینا چاہتے تو ختم، آپ کا حق ہے نہ دیں۔ لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ 20-25 FIR انسان کو درج کر دیں۔ جب آپ اس طرح کی آوازوں کو دبائیں گے تو پھر ملک میں غدار پیدا ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ جب آپ اپنے گھر کے شیر کو مار دیتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر ہمسایوں کے اسی ایریے کے لگڑ بگیا کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، اور آپ اپنے ملک کے شیروں کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران ریاض خان کو چپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، اگر یہ لوگ خاموش ہو گئے، خدا نخواستہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن جو آپ چاہتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو یہ ملک بالکل لاوارث ہو جائے گا، کوئی اس کی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ آپ تو غلام ہیں، آپ نے تو غلامی قبول کر لی ہے، اتنا ظلم ہونے کے باوجود آپ آواز نہیں اٹھا رہے۔ تو کچھ ہوش کے ناخن لیجئے، اس عوام میں بغاوت پیدا کر رہے ہیں آپ، تو حالات کو تھوڑا بہتر کریں تاکہ عوام کو جینے کا حق مل سکے۔ اگلی خبر ناظرین دیکھیں، جو پنجاب کے ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں عمران خان کی کامیابی یقینی ہے۔ پہلے سے ہی ایسا تھا، لیکن اب تو گورنمنٹ نے جتنے بھی سروے کروائے ہیں 16 سے 17 سیٹیں کنفرم جا رہی ہیں PTI کی، اور باقی جو 3 سیٹیں ہیں ان کے اوپر تھوڑا کمپٹیشن ہے، لیکن وہاں پر بھی PTI کا پلڑا بھاری ہے۔ ناظرین، اس یقینی کامیابی کو دیکھتے ہوئے سب سے اہم بات یہ ہوئی ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی نے اس نون لیگ کے احکامات کو ماننے سے بھی انکار کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان کی بہت ساری فائلیں جو یہ بہت جلدی میں سائن کروانا چاہتے ہیں، جو بہت جلدی میں ہے اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ نہیں رہیں گے، 17 کے بعد ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، تو اس لیے یہ بہت جلدی میں فائلوں پہ سائن کروانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن پنجاب کی بیوروکریسی نے انکار کر دیا ان فائلوں پہ سائن کرنے سے، وہ اس لیے کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر ابھی ہم سائن کریں گے تو 17 کے بعد تو یہ چلے جائیں گے، تو ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، بہت سخت پوچھ گچھ کی جائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نوٹ کر رہے ہیں ہر اس افسر کو، ہر اس گورنمنٹ کے اہلکار کو جو ان کا ذاتی ملازم بنا ہوا ہے، وہ بات الگ ہے، اس کے علاوہ جو عوام پہ ظلم کر رہا ہے، پولیس میں ہے چاہے کسی اور ادارے میں ہے، جو دھاندلی میں حصہ لے رہا ہے، دھاندلی تو آپ کو پتہ ہے سریعام ہو رہی ہے وہاں پہ، یوٹیلیٹی سٹورز کی صورت میں، زکوٰۃ فنڈ کی صورت میں، اس کے بعد جو علیم خان اپنے حلقے میں جو چیک بانٹ رہے ہیں، پیسے بانٹ رہے ہیں، یعنی کہ ہر طرح سے دھاندلی ہو رہی ہے، پوری مشینری کو انوالو کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہاں پہ عمران خان کی کامیابی یقینی ہے، اور اس یقینی کامیابی کو دیکھتے ہوئے پنجاب کی بیوروکریسی نے انکار کر دیا ہے نون لیگ کے غیر قانونی احکامات کو ماننے سے۔ جب یہ وزیر اعلیٰ ہی غیر قانونی ہے تو اس کے احکامات کیسے قانونی ہو سکتے ہیں؟ تو ناظرین، اب دیکھیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر صورت میں وہاں سے ہرائیں، کیونکہ ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ اگر پنجاب میں حکومت جائے گی پی ٹی آئی کی حکومت اگر آتی ہے اور نون لیگ کی حکومت وہاں سے چلی جاتی ہے، تو یہ سمجھ لیں آپ ملک میں انتخابات ہوں گے۔ یہ تبدیلی کا سفر پنجاب سے جو شروع ہوگا انشاءاللہ 17 کے بعد، 17 کی ڈیڈ لائن ہے، 17 تک ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ 17 کے بعد جب ان کی حکومت ختم ہوگی تو پنجاب سے تبدیلی کا آغاز ہوگا۔ پہلے پنجاب کی گورنمنٹ جائے گی، اسمبلی تحلیل کی جائیں گی، اس کے بعد پھر سینٹر میں جایا جائے گا۔ تو یہ تبدیلی کا آغاز 17 جولائی سے ہوگا۔ 5-7 دن ہیں ان کے پاس، جتنا ظلم کر سکتے ہیں کر لیں، جو یہ بے ایمانی فراڈ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ان کے آگے آئے گی۔ اور آخری خبر ناظرین، ان کے جو ارسطو ہیں احسن اقبال صاحب، ان کے ساتھ جو کل بھیرا انٹرچینج کے پاس جو میک ڈونلڈ ہے وہاں پہ جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، وہ ہم مطلب اچھا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کا علاج یہی ہے، کیونکہ یہ اسی قابل ہیں، کیونکہ جو عوام کو ایسا ظلم کر رہے ہیں عوام کے اوپر، ان کا علاج یہی بنتا ہے۔ اور مریم نواز شریف کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہ کہتی تھی جب وہ عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو وہ کہتی تھی کہ جب عمران خان صاحب جائیں گے عوام میں تو ہیلمٹ پہن کر جائیں، اور جائیں ہی نہ، ان کو انڈے پڑیں گے، ان کو ٹماٹر پڑیں گے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ عمران خان عوام میں کھلا جا رہا ہے، ہر جگہ پر اس کا کس طرح سے استقبال کیا جا رہا ہے، لیکن یہ دیکھ لیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اور لوٹوں کا خاص طور پر جو ضمنی انتخابات میں PTI کے لوٹے ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے،
احسن اقبال کا کیا حال ہوا ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر مریم نواز بھی بغیر پروٹوکول کے جائے کہیں پہ، بغیر پروٹوکول کے، یہی حال ہوگا اس کا بھی۔ ان کا کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی نون لیگ لیڈر اس وقت اگر جائے عوام میں بغیر پروٹوکول کے، جیسے احسن اقبال گیا کر، ان کا یہی حال ہوگا۔ اور ان کے لانے والے ہینڈلرز وہ بھی کچھ تھوڑا خیال کریں، کچھ سوچیں، ان کا بھی ایسا حال ہو سکتا ہے۔ ہم ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ملک میں اس وقت فاشسٹ حکومت ہے، فاشزم ہے اس ملک میں، زبانیں روکی جا رہی ہیں، FIR درج کی جا رہی ہے۔ اشاروں میں ہی بات کر سکتے ہیں، وہ کر دی ہے کہ خیال کریں آپ کے اوپر بھی یہی وقت آئے گا، اور آ چکا ہے، لیکن صرف ایک پردہ ہے آنکھوں کے سامنے، انشاءاللہ وہ بھی جلد اتر جائے گا۔ اب تک لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں کچھ اور باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔